بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 161 اور ہیڈنگ مصر میں حضرت موسیٰ کی واپسی۔ یہ نیا ہیڈنگ ہے، نیا سبجیکٹ ہے، اس کی پہلی قسط کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تھا بیان ہجرت مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام۔ بحمدللہ کل وہ کمپلیٹ ہوا ہے ہمارا وہ بیان۔ آج نیکسٹ ہیڈنگ ہے 161 وی لاگ کے ساتھ پہلی قسط ہے مصر میں حضرت موسیٰ کی واپسی۔ یہ سبجیکٹ ہے مصر میں حضرت موسیٰ کی واپسی۔ ناظرین، صفحہ نمبر ہے 216، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، اردو میں ہے یہ کتاب۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں، یعنی تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے قصے اور واقعات ہیں جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ کر چکے ہیں، کچھ باقی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے، اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے۔ رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شموں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی ہے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی، یہ ہیڈنگ ہے، یہ سبجیکٹ نیا۔ مصر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن تھا، اس لیے اس سے مانوسیت بھی بہت زیادہ تھی، یعنی انسیت، مانوسیت بھی بہت زیادہ، مانوس ہونا، مانوسیت بھی بہت زیادہ تھی۔ یک ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمنا ہوئی کہ اپنے ملک مصر جائیں اور وہاں جا کر اپنی والدہ کی خدمت سے مشرف ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی ہارون سے بھی ملاقات کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت چاہی اور ساتھ ہی گزارش کی کہ ہمارے ہمراہ آپ کی بیٹی صفورہ اور لونڈی باندی، بھیڑ بکریاں، مال و اسباب بھی سب مصر جائیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کے بعد وہ مدین سے روانہ ہو گئے۔ جب وہ مدین سے ایک منزل نکل آئے تھے کہ رات ہو گئی اور اسی جگہ رات گزارنے کے لیے قیام کیا اور بکریوں بھیڑوں کو ایک جگہ پر باندھ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفورہ حمل سے تھیں اور وہ حمل بھی قریب الولادت تھا۔ چنانچہ اسی رات بچہ جننے کا بھی اتفاق مرضی الہی سے ہو گیا۔ ادھر اس وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طوفان آیا کہ تمام عالم پر اندھیرا ہو گیا اور پھر آسمان بھی گرجنے لگا۔ کسی نے بھی اس رات آرام نہ کیا، پانی بھی برسنے لگا اور سخت سردی پڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر پھر موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر آگ نکالنے کو چکماک جھاڑنے لگے، لیکن اس سے آگ نہ نکلی۔ ناچار ہو کر غصے سے چکماک زمین پر پھینک دیا۔ پس خدا کے حکم سے اس چکماک نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، مجھ کو خدا کا حکم نہیں ہے کہ تم کو آگ دوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چکماک سے باز آئے اور پھر آگ کے واسطے، یعنی آگ کے لیے بہت متفکر ہوئے، اور پھر آگ کے واسطے بہت متفکر ہوئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ کوہ طور کی طرف ایک آگ کا شعلہ نظر آیا
اور حقیقت میں وہ آگ نہ تھی بلکہ وہ خداوند قدوس کا نور مبارک تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، امن خالق، 20واں پارہ صفحہ نمبر 470، القصص صورت نمبر 28 اور آیت نمبر ہے 28 اور 29۔ قال اللہ تعالی فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو، دیکھی کوہ طور کی طرف سے ایک آگ، کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو، میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید لے آؤں تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر یا انگارہ آگ کا، تاکہ تم تاپور سبحان اللہ۔ ناظرین، ترجمہ، پس جب پورا کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو، دیکھا کوہ طور کی طرف ایک آگ، پھر یہ دیکھ کر کہنے لگے اپنے گھر والوں کو، تم سب یہاں ٹھہرے رہو، میں نے ابھی دیکھی ہے ایک آگ، شاید میں اس آگ کو لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے، یا تو وہ کچھ ہرا ہے یا پھر وہ آگ کا انگارہ، تاکہ تم لوگ اس سے تاپو آگ کو تاپنا۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس، ناظرین یہ بھی امن خلق 20واں پارہ 670 صفحہ القصص 28 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 30۔ فلما آتاها نودیا من شاطئ الواد الایمان فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس، آواز ہوئی میدان کے دہنے کنارے سے برکت والے تختہ میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ میں اللہ جہاں کا رب ہوں۔ پھر جب پہنچا موسیٰ اس آگ کے پاس آواز آئی میدان کے دہنے کنارے یعنی برکت والی زمین میں اس درخت سے کہ اے موسیٰ میں ہوں تمہارا اللہ، میں ہوں اللہ تمام جہان کا رب۔ پھر کہا، ناظرین دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اس کے آگ کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آواز آئی میدان کے دہنے کنارے برکت والی زمین میں اس درخت سے کہ اے موسیٰ میں ہوں اللہ تمام جہانوں کا رب۔ پھر کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اس کے بعد بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہم یہیں کلوز کرتے ہیں کیونکہ بیان تھوڑا لمبا ہے، اس لیے نیکسٹ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کلوز کر رہے ہیں۔ علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت، یہ انوکھا
علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت، علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت، یہ گھر انوکھا ہے سب گھروں سے، یہ گھر انوکھا ہے سب گھروں سے، علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت، یہ گھر انوکھا ہے سب گھروں سے، نبی کی زہرا کے در پہ قدسی، نبی کی زہرا کے در پہ قدسی صفیں بنائے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں علی سے مانگو، میں کہہ رہا ہوں خدا سے لیں گے، میں حکم حیدر سنا رہا ہوں، وہ اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں، میں حکم حیدر سنا رہا ہوں، وہ اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں، میرے نبی کا وہ حوض کوثر پلا رہے ہیں، وہ جام بھر کر صدیق اکبر ادھر ہیں، وہ تو ادھر عمر ہیں، وہ دیکھو آقا کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔